ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کھانا کھا کے باہر جا سکیں، تو اتنا ہمیں ٹارچر کرتے تھے، اتنی بدتمیزی کرتے تھے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ اب ہماری 5 سال بچے کے ساتھ لڑائی ہوئی نا، اس کے پیچھے 10 بندے آ جاتے تھے۔ 5 سال کے بچے کے پیچھے؟ جی، وہ کیسے؟ بس ویسے کیا کریں، اکٹھے ہو کے آ جاتے؟ ہاں جی، اکٹھے ہو کے جاتے۔ بھیا آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں مارے؟ حالانکہ ہماری کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی، کوئی ہمارا قصور نہیں ہوتا۔ یہ دیواریں بھی وہ خود توڑ کر گئے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک لائف اسٹائل یہ بھی ہے کہ یہ پکے گھروں میں نہیں رہتے کہ آپ ان کو عالی شان محل بھی دے دیں، یہ 1 مہینے میں اس کو کچرا کنڈی کر دیں گے۔ پاکستان کا کھاتے رہے، اپنی 2 نسلیں انہوں نے جوان کی یہاں پر، لیکن پاکستان کو یہ پسند نہیں کرتے۔ وہ جان بوجھ کر راہگیروں کو تنگ کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، اور خاص طور پر پنجابیوں کو وہ چھیڑ چھاڑ خود کرتے تھے۔ اگر کوئی پنجابی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا لڑائی کرنے کے لیے تو یہ ایک کال پر 100-200 بندہ اکٹھا کر لیتے تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے کرمنل تھے، افغانستان سے جب یہاں پر آتے تھے ان لوگوں کے لیے یہ جگہ یورپ سے کم نہیں تھی۔ افغان باشندوں کا انخلاء کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور بڑی تعداد میں افغانیوں کو پاکستان سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اب ان کے جو رہائش گاہ ہیں، ان کی بستیاں ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ سینئر کرائم رپورٹر اسرار خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے ان کی بستیوں کی؟ طلحہ صاحب، اس وقت ہم دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہیں۔ دریا کے ساتھ ساتھ متعدد افغان بستیاں قائم کی گئی تھیں، اور پچھلی کئی دہائیوں سے وہ یہاں پر مقیم تھے۔ چند ماہ قبل جب معمول سے ہٹ کر بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حفاظتی اقدامات کے پیش نظر یہ افغان بستیاں اور دیگر جو لوگ یہاں کے مقیم تھے انہیں احتیاطی تدابیر کے تحت یہ علاقہ چھوڑنے کو کہا گیا تھا، اور وہ یہاں سے عارضی طور پر گئے بھی، لیکن اب دریا اپنی آدھی سے زیادہ جگہ چھوڑ چکا ہے۔ اب افغان بستیوں میں ہو کا عالم اس لیے ہے کہ حکومتی اقدامات کے تحت انہیں واپس ان کے آبائی وطن افغانستان بھیجا جا رہا ہے، اور ایک اور خوش آئند اقدام جو حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے کہ جو ان کے سہولت کار ہوں گے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور مقدمات کے اندراج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا مناظر ہیں افغان بستیوں کے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آئیے ذرا چلتے ہیں۔ لے جی، افغان بستی کے اندر اس وقت میں کھڑا ہوں، اور میرے عقب میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو سناٹا اور خالی پلاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کبھی بستیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہاں پہ افغان جو مہاجرین ہیں، افغان باشندے ہیں، وہ یہاں پر رہائش پذیر تھے، اور ان کی جانب سے یہاں پر رہائش رکھی گئی تھی۔ اور ابھی کی صورتحال اگر دیکھیں تو کھنڈر نما، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی صدیوں سے نہ رہا ہو۔ خان صاحب، یہ کیا صورتحال ہے؟ طلحہ بھائی، یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کو کھنڈر نظر آ رہے ہیں، اور یہ اینٹیں، یہ دیواریں تازی آپ کو ٹوٹی نظر آ رہی ہیں، یہ اصل میں افغان باشندوں کی بدنیتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان لوگوں کا انداز زندگی، طرز زندگی اس قدر عجیب و غریب ہے کہ آپ ان کو عالی شان محل بھی دے دیں، یہ 1 مہینے میں اس کو کچرا کنڈی کر دیں گے۔ ان کا انداز زندگی بہت عجیب و غریب ہے، گندگی میں رہنے والے لوگ ہیں۔ پھر بھی دیکھا جائے اپنے ہی گھر جہاں پہ یہ خود رہ کے گئے ہیں، دروازے بھی غائب ہیں، ٹوٹے پھوٹے دیواریں تک توڑ گئے ہیں، یہ کیا؟ بالکل، یہ اسی لیے توڑ کے گئے ہیں کہ اگر جو سامان یہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تو وہ کسی اور کے استعمال میں نہ آ سکے۔ یہ ان کی بدنیتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا، یہ جتنا یہ آگ لگی ہوئی چیزیں ہیں، دور سے یوں لگتا ہے جیسے کوڑے کو آگ لگائی گئی ہے۔ یہ کوڑا نہیں ہے، اس میں ان کے گھر کا وہ سامان ہے جو مجبوراً وہ یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب ان لوگوں نے یہی سوچا کہ جب ہم اپنا سامان ساتھ اتنا نہیں لے کے جا سکتے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی یہاں پہ آئے گا، سامان اٹھائے گا، بیچے یا خود استعمال کرے، اس کے استعمال میں کیوں آئے؟ تو بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے سامان کو جو غیر ضروری تھا، جو وہ ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، انہوں نے آگ لگا دی۔ یہ دیواریں بھی وہ خود توڑ کر گئے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک لائف اسٹائل یہ بھی ہے کہ یہ پکے گھروں میں نہیں رہتے۔ اچھا، یہ پکے گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتے، کچے گھروں میں؟ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہوں گے، پھر بھی یہ پکے گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتے، یہ کچے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور خیمہ بستی ٹائپ ان کی بستیاں یہاں پر آباد تھیں۔ ابھی بھی آپ یہ پیچھے کے مناظر جس طرح کے آپ نے دکھائے ہیں، آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہاں پر وہ لوگ رہتے کیسے ہوں گے۔ بالکل، دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ صدیوں سے کوئی نہ رہا ہو، جیسے آگ لگی ہے، اینٹیں ٹوٹ پھوٹ سب کچھ۔ ہاں جی، اس وقت تقریباً 70 سے 80% کے قریب
یہاں کے جو مختلف آبادیوں کے افغان باشندے مکین تھے یہاں کے، وہ تو جا چکے ہیں، لیکن 20-30% کے قریب جو ہیں وہ ابھی پاکستان سے تو نہیں گئے، لیکن وہ روپوش ہیں۔ وہ ان کے کوئی رشتہ دار اگر گجرانوالہ میں ہیں یا قصور میں ہیں یا کوئی فیصل آباد میں، ملتان میں، پشاور میں، پنڈی میں، تو وہ ادھر چلے گئے۔ ان کا ابھی بھی یہی موڈ ہے کہ حکومت کسی طرح سے اپنا یہ فیصلہ واپس لے تاکہ ہم دوبارہ پاکستان میں رہیں۔ لیکن یہ باقاعدہ میں نے خود بھی تحقیق کی ہے، اور جو لوگ ان کے بہت قریب رہے ہیں ان لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ پاکستان کا کھاتے رہے، اپنی 2 نسلیں انہوں نے جوان کی یہاں پر، لیکن پاکستان کو یہ پسند نہیں کرتے، اور بالخصوص پنجاب کے لوگوں کو یہ ویسے ہی پسند نہیں کرتے، کیونکہ پنجاب کے کلچر میں اور ان کے کلچر میں زمین آسمان کا۔ پنجاب میں بھی کتنے زیادہ افغان تھے ابھی نکلتے ہوئے پتہ چل رہے ہیں، تو پھر بھی یہ اتنی دیر سے رہ رہے ہیں، پھر بھی پنجابیوں کو پنجاب کو پسند نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کو ایسے افغان باشندے شاید ملے ہوں جو پنجابی ایسے بولتے ہیں کہ عام پنجابی ان کو گیس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ افغان ہو سکتا ہے، ایسی ٹھیٹھ قسم کی وہ پنجابی بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گالیاں بکتے ہیں پاکستان کو بھی، پاکستانیوں کو بھی۔ اچھا، پنجاب کے اندر اور خاص طور پہ لاہور کے اندر اگر بات کی جائے تو کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ افغانیوں کی آبادی زیادہ تھی؟ طلحہ بھائی، سب سے زیادہ آبادی جو تھی وہ دریائے راوی کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، جن میں بادامی باغ بھی آتا ہے، پھر راوی روڈ کا کچھ علاقہ، شفیق آباد کا علاقہ آتا ہے۔ اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ اسلام پورہ کا علاقہ ہے، یہ پیچھے اکرم پارک کی آبادی ہے، اور ایک طرف دریائے راوی ہے، دوسری جانب بند روڈ ہے، اور یہ جغرافیائی لحاظ سے اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں سے چند گز کے فاصلے پہ، چند فرلانگ کے فاصلے پہ وہ آپ کو پل نظر آ رہا ہے راوی کا، وہ سگیاں پل ہے۔ باہر نکلیں تو بند روڈ ہے، دوسری طرف شاہ درہ ہے، اور شہر سے باہر جانے کے آسان ترین راستے ہیں یا پھر کہیں پہ بھی جانے کے لیے؟ ہاں جی بالکل، یہ آسان ترین راستے ہیں، بازار یہاں پر نزدیک ہیں، اور پھر ان کے زیادہ تر جو کاروبار کے جو مراکز ہیں وہ بھی نزدیک ہیں۔ شاہ عالم مارکیٹ آپ کو پتہ ہے افغان باشندوں سے بھرا پڑا ہے، وہاں پر وہ بچوں کے کھلونوں کا بھی کام کرتے ہیں، کاسمیٹکس کا بھی کام کرتے ہیں، پھر رنگ محل اس سے کچھ فاصلے پر ہے، وہاں پر کپڑے کا وہ کام کرتے ہیں، تو یہ ان کے کاروباری مراکز بھی قریب قریب ہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا خیال ہے مزید اندر جا کے بھی دکھا دیتے ہیں، تو آئیے میرے ساتھ ذرا، تو اندر جا کے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ گھروں کے قریب آپ کو لے آئے ہیں، آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہوں گے اجڑے ہوئے گھر۔ یہاں پر جو پنجابی آباد تھے ان کا افغانیوں کے ساتھ کیا انٹریکشن تھا، اس بارے میں بھی گفتگو اگر کر لیں تو بھائی تقریباً 2 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں، فیکٹری ملازم بھی ہیں، کیسا تھا ان کی طرز زندگی، ان کا کیسا تھا، اور خاص طور پہ آپ کے ساتھ یا پنجابیوں کے ساتھ ان کا کیا اٹھنا بیٹھنا کیسا؟ سر ہمارا یہ جب ہم چھٹی کرتے تھے نا تو ہم چھٹی کر کے باہر جاتے تھے کھانا کھانے، تو ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کھانا کھا کے باہر جا سکیں، تو اتنا ہمیں ٹارچر کرتے تھے، اتنی بدتمیزی کرتے تھے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، تو ہمارا جینا حرام ہو پڑا۔ کوئی واقعہ ایسا گزرا ہوا، کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بس ابھی آپ کو کیا بتائیں، جو ہم نے دیکھے ہیں حالات، ابھی آپ کو کیا بتائیں ہم لوگ۔ نہیں تو وہ کوئی دباؤ بھی ڈالتے تھے دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے؟ جی دباؤ بھی ڈالتے تھے، مطلب ہماری 5 سال بچے کے ساتھ لڑائی ہوئی نا، اس کے پیچھے 10 بندے آ جاتے تھے۔ 5 سال کے بچے کے پیچھے؟ جی وہ کیسے؟ بس ویسے کیا کریں، اکٹھے ہو کے آ جاتے؟ ہاں جی اکٹھے ہو گئے جاتے، بھیا آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں مارے، حالانکہ ہماری کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی، کوئی ہمارا قصور نہیں ہوتا، ایسے بلا کیونکہ زیادہ ہوتے تھے اس وجہ سے پھر آپ کو جی ہم چپ کر جاتے تھے۔ چپ کر جاتے تھے۔ خان صاحب یہ اس پہ کیا کہیں گے آپ نے گفتگو سنی ان کی؟ طلحہ بھائی، میں نے تو کچھ دیر پہلے آپ کو یہی بات کی تھی کہ وہ پاکستان میں رہ کر پاکستانیوں کو برا بھلا کہتے تھے، اور بالخصوص پنجابیوں سے وہ بڑی نفرت کرتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پٹھانوں کو صرف وہ اس لیے تھوڑا سا برداشت کرتے تھے کہ پٹھان بھی آگے سے ان کو پڑ جاتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پٹھان بھی ظاہر ہے پشتو بولتے ہیں، تو ان کے مزاج میں بھی وہ جارحانہ بالکل تھوڑا سا معاملہ ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ آگے سے چونکہ جواب دیتے تھے، اینٹ کا جواب وہ پتھر سے دیتے تھے، تو ان کو وہ بخش دیتے تھے، لیکن پنجابیوں سے بڑی نفرت کرتے رہے۔ اور یہ ساجد صاحب جو یہاں پہ فیکٹری ملازم ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ باہر نکلنا بہت دشوار تھا۔ دشوار اس لیے تھا یہاں پر چونکہ ان کی اکثریت تھی افغانیوں کی،
وہ جان بوجھ کر راہگیروں کو تنگ کرتے تھے, آوازیں کستے تھے, اور خاص طور پر پنجابیوں کو وہ چھیڑ چھاڑ خود کرتے تھے. اگر کوئی پنجابی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا لڑائی کرنے کے لیے تو یہ ایک کال پر 100-200 بندہ اکٹھا کر لیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی دبدبہ اپنا بنانے کے لیے, اپنا روب دبدبہ قائم رکھنے کے لیے, اور ان کا آپس میں اتحاد بہت زیادہ تھا. اتحاد کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر دوسرے لوگوں کو ٹارچر کرتے رہے. اب جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ اسلام پورہ تھانے کی حدود ہے. یہاں سے کچھ آگے اگر جائیں ہم نیازی چوک کی طرف تو آگے شفیق آباد تھانے کی حدود آتی ہے. وہاں پر بھی بہت سارے افغان باشندے آباد تھے. اب ساجد صاحب نے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے. یہ صرف ساجد صاحب نے کیا ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیمرے کے آگے آ کر اپنے مسائل بیان نہیں کر سکتے, نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی زبان کھولی کہیں کل کلاں کو ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. یہاں پر ان لوگوں نے اس قدر خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا. اور پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مختلف جرائم میں ملوث رہے ہیں, اور سیکیورٹی اداروں نے جو تمام تفصیلات حکومت کو مہیا کی ہیں اس میں باقاعدہ شواہد دیے گئے ہیں. CCTV سمیت دیگر شواہد موجود ہیں تحریری صورت میں بھی. یہ لوگ بڑے بڑے کرمنل تھے. افغانستان سے جب یہاں پر آتے تھے ان لوگوں کے لیے یہ جگہ یورپ سے کم نہیں تھی. اچھا, مطلب ان کے لیے تو وہ ایک روزگار کا بہت بڑا سلسلہ چل رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. افغانستان میں ہے کیا, آپ دیکھیں نا, ساری زندگی ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ تو خود ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار رہتے تھے. صرف مال و متاع لوٹنے کے لیے یہ جنگ کرتے تھے, اور زیادہ تر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کو کافر کافر کہنا شروع کیا. لیکن اگر صحیح آپ مطالعہ کریں اور تحقیق کریں تو یہ اسلام سے کہیں دور ہیں, کیونکہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے. اچھا خان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, اب جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے؟ ابھی جو اپڈیٹ ہے تازہ ترین, اس حوالے سے کچھ بتائیے مجھے. طلحہ صاحب, جو مصدقہ اطلاعات ہیں حکومت کسی صورت ان کو رعایت نہیں دے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں منتخب حکومتوں نے مصلحت کے تحت شاید ان کو ڈھیل دے رکھی تھی. جی, حالانکہ ان کے جرائم کسی سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے, لوگوں کو پتہ تھا. لیکن کچھ تو لوگ بھی گواہی دینے کو تیار نہیں تھے. کچھ حکومتوں نے بھی مصلحتاً خاموشی اختیار کیے رکھی. اب یہ آپ کو یاد ہوگا نگران دور حکومت میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو واپس ان کے آبائی وطن بھیجا جائے. ہاں, اس پہ یہ پابندی ابھی تک حکومت نے نہیں لگائی کہ کوئی افغان باشندہ واپس نہیں آ سکتا. وہ تو کہتے ہیں آپ آئیں لیکن قانونی دستاویزات مکمل کر کے ویزا پاسپورٹ لے کر, تاکہ ہونا بھی یہی چاہیے تاکہ کرائم سے بھی بچا جائے, آن ریکارڈ ساری چیزیں آ جائیں. ہم لوگ بھی اگر کسی باہر کے ملک جاتے ہیں اپنے تمام قانونی دستاویزات اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کر کے جاتے ہیں. تو یہ لوگ اس بات سے یہ کنی کتراتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بارڈر ایریا کراس کرتے تھے غیر قانونی طریقے سے. وہاں سے یہ منشیات بھی لاتے رہے, غیر قانونی طور پر اسلحہ لاتے رہے, چوری شدہ اور سمگلڈ شدہ کاسمیٹکس اور گاڑیاں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ لاتے رہے, یہاں پر اپنا دھندا چلاتے رہے. یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان لوگوں کے لیے پاکستان یورپ سے کم نہیں تھا, یہ ایک حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حکومت نے اٹل فیصلہ کیا کہ ان کو واپس ان کے علاقے بھیجا جائے تو اب انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا, اور یہاں پر 2 نسلیں ان لوگوں نے جوان کی. اب جو لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے آبائی علاقوں میں افغانستان میں, آپ سوشل میڈیا پر ان کی باتیں سنیں, آپ بڑے حیران ہوں گے. وہ پاکستانیوں کو گالیاں بکتے ہیں, یہاں پر رہنے کے باوجود بھی, یہاں پر رہنے کے باوجود, یہاں پر پیدا ہونے کے باوجود, یہاں کا کھانے کے باوجود وہاں پر جا کے انہوں نے پاکستانیوں کو گالیاں سرعام دینا شروع کر دی ہیں, اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, اور وہ برائیاں کرتے ہیں پاکستان کی. ہمیں وہ بھکاری کہنے لگ گئے ہیں, حالانکہ بھکاری وہ خود ہیں اور ساری زندگی وہ بھکاری خود رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فیصلہ اٹل رہے گا اور انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ان کے جانے سے جرائم میں بھی واضح کمی دیکھی جا رہی ہے, خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں جہاں پر یہ لوگ بڑی بڑی وارداتیں کرتے تھے, وہاں پر نمایاں کمی ہوگی اور مثبت نتائج اس کے برآمد ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا شکریہ, آپ نے بھی ہمیں وزٹ بھی کروایا. آپ نے دیکھا ہے کہ افغان بستیاں اور افغان آبادی اس وقت کس حالت میں ہیں ان کے جانے کے بعد, اور اس حالت کی وجہ بھی وہی خود ہی ہیں.
جاتے ہوئے وہ یہاں پر جو سامان تھا اس کو بھی جلا کر گئے ہیں، جو چیز وہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے لے گئے، دروازے توڑ گئے، دیواریں توڑ گئے تاکہ یہ کسی کے استعمال کے قابل نہ رہ سکے۔ اگلی ویڈیو میں بھی ہم اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور کوئی نئی چیز آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔